بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا انتقال 20 یا 22 سال کی عمر میں ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو عرب کے لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن جب لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے حالات دیکھے تو ان کا لگایا ہوا یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہ تھے۔ حضرت فاطمہ گھر کے سارے کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی یہ حالت ہوتی تھی کہ حضرت علی اور ان کے بچے فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ اگر ان کو مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے دن کی کمائی کسی ضرورت مند کو دے دیتے اور گھر میں فاقہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود حضرت بی بی فاطمہ کے پاس دولت نہ تھی، لیکن اس دولت کے برعکس نور اور سادگی اتنی کثرت سے تھی کہ شاید قیامت تک یہ نور اور سادگی کسی دوسری عورت میں نظر نہیں آئے گی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام، جس میں چکی پیسنے سے لے کر بچوں کی تربیت تک، ہر کام خود انجام دیتی اور کبھی کوئی شکایت اور شکوہ نہ کرتی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک خال تھی، جس پہ سارا دن اونٹ چارہ کھاتا اور رات میں یہ خال سونے کا کام آتی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا نے کبھی کوئی شکایت کی، نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ رہی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شوہر کی خدمت گزاری میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پر مرتے دم تک عمل کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بعد ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لینے ان کے گھر گئے۔ یہ واقعہ آج کی ہر عورت کے لیے سننا لازم ہے۔ اس واقعے کو غور سے سنیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لینے ان کے گھر گئے اور اپنی بیٹی سے ملے اور انہیں پیار کیا اور کہا، بیٹی میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، لیکن آپ نے ہی مجھے سکھایا ہے کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اس وقت میرے شوہر حضرت علی گھر پر نہیں ہیں، جب وہ گھر آ جائیں گے تو میں ان سے پوچھ کر آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن ایک عجیب بات ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر دیر سے پہنچے۔ جب وہ گھر آئے تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے اور تھوڑا پریشان بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے اور کہا، آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ میں فاطمہ بیٹی کو لینے آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو لے کے جا سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین کے بعد آپ نے مجھے پالا، میری تربیت کی اور مجھے راہ حق دکھایا، بھلا آپ کیوں کر مجھ سے اجازت طلب کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت علی سے کہا، میں نے اپنی بیٹی کو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنا سکھایا ہے۔ اسی لیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں جب تک اپنے شوہر سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کرنا فاطمہ کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن مجھے کامیاب کر دے۔ اسی طرح مدینہ شریف کا ایک اور واقعہ جو محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک خاتون کو اس کا شوہر یہ پابند کر کے گیا کہ میں باہر جا رہا ہوں، گھر سے نہ نکلنا اور گھر میں ہی رہنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں گھر میں ہی رہنا اور گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے والد کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا مائکہ تھا۔ اس عورت کا باپ بہت بوڑھا تھا۔ ایک دن اس کے والد کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بہت بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس کا شوہر اسے پابند کر کے گیا تھا کہ میرے آنے تک گھر سے باہر نہ نکلنا۔ لیکن آپ سبھی یہ بھی جانتے ہیں کہ بیٹی کو اپنے والد سے کتنی محبت ہوتی ہے، جس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ جس سے ناپا جا سکے یا اس کو تولا جا سکے۔ لیکن یہاں جیسے ہی بیٹی کے پاس اس کی بیمار والد کا پیغام آیا تو بیٹی کہنے لگی، میں نہیں جا سکتی ہوں کیونکہ مجھے میرا شوہر پابند کر کے گیا ہے کہ میرے آنے تک گھر سے باہر نہ نکلنا، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر مت نکلنا، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت میرا شوہر کس میدان میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور اس عورت نے پیغام لانے والے سے کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو اور کہو کہ میرا باپ بہت بیمار ہے، کیا میں شوہر کی اجازت کے بغیر ان سے ملنے جاؤں یا نہ جاؤں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جاؤ اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر نوازے گا۔ خیر 2 دنوں کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر ان سے مل لو۔ اس عورت نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا کر اس عورت سے کہہ دو اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے اور خبر آئی کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے والد کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب اس بات پر آپ سوچیں کہ چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے والد سے کتنا بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں ہی موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو کہنے لگتی ہے، چاہے میرا زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن مجھے میرے والد کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ سامنے ہی گھر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے والد کا آخری دیدار کرنے بھی نہیں جا رہی۔ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے والد کا سایہ اتر گیا ہے، لیکن میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی الفاظ تھے جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہترین جزا دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والی عورت۔ سامنے والے گھر میں ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن
شوہر کی اجازت کے بغیر والد کا آخری دیدار کرنے بھی نہیں گئی، اور پھر اس کے بعد اس کے والد کو دفن کر دیا گیا۔ اور 2 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ پتہ کرو کہ کیا وہ عورت اپنے والد کا آخری دیدار کرنے گئی تھی یا نہیں گئی۔ صحابہ پتہ کر کے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں آپ کے دین پر، قربان جائیں آپ کے نظام پر، وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے والد کا دیدار کرنے بھی نہیں گئی۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند آنسو گرے، اور پھر آپ نے ان آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ اور اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، اور تمہاری اس اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، اور تمہارے والد کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر ناظرین، آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام سے منع کرتا ہے تو عورت وہ کام لازماً کرتی ہے، اور اپنے شوہر کو یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے نہیں ڈرتی۔ ناظرین، اس میں ڈرنے یا ڈرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان پر عمل ضرور کریں، آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔